السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے. تو چلے شروع کرتے ہیں. زون شاہ کی لکھی دل تو نے چرایا. ماہی بیٹا کہاں جا رہی ہو اس وقت؟ راشدہ بیگم اس کی ڈریسنگ پر نگاہ دوڑاتی ہوئی بولی، جو کہ نہایت ہی نازیبہ لباس میں تھی. ماہین منہ بنا کر پلٹی. آپ کے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے؟ 1000 دفعہ منع کیا ہے کہ مجھ سے یہ فضول سوالات نہ پوچھا کرے. پہلے کبھی جواب دیا ہے جو اب دوں گی، وہ بدتمیزی سے کہتی چلی گئی. پیچھے راشدہ بیگم افسوس سے سر جھٹک کر رہ گئی. ماہین بلا شبہ بہت حسین تھی. دودھ سی نکھرتی رنگت، پشت پر لمبے پھیلے لمبے کالے سلکی بال، متناسب سراپا اور اس کی بے نیازی اسے سب سے الگ بناتی تھی. بس وقت نے اسے تھوڑا ضدی اور سرکش بنا دیا تھا، اور کچھ راشدہ بیگم کی نفرت نے. دراصل راشدہ بیگم ماہین کی سوتیلی ماں تھی. ذوالفقار صاحب کا تو راشدہ بیگم سے شادی کے 3 سال بعد ہی انتقال ہو گیا تھا. وہ جیسے ہی کلب پہنچی، جمی کو دیکھ کر اس کا موڈ اچھا ہو گیا. "ہے جمی، ہاؤ آر یو؟" "ویل، آئی ایم گڈ، بٹ تم کچھ خاص خوش نہیں لگ رہی." جمی نے اس کے اوپر سے نیچے تک کا جائزہ لیتے ہوئے کہا. "نہیں یار، تم تو جانتے ہو ایز یوزولی لیڈی، اس سلی ٹیٹی کو جو میرے گھر میں رہتی ہیں." ماہین نے منہ بنا کر کہا. "اچھا خیر، چلو چھوڑو انہیں، چلو چل کر ڈانس کرتے ہیں." وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ڈانس فلور پر لے گیا. "ابے سالے، آج کا کیا موڈ ہے؟ یہیں سے پسند کرے گا یا جولیانا سے کہہ کے بک کرواؤ کسی کو؟" حماد نے کمینگی سے آنکھ دبا کر سالار مصطفیٰ سے کہا تھا. سالار مصطفیٰ، جو اپنے نام کی طرح ہی شاندار تھا، ماں باپ کا اکلوتا لاڈلا. گندمی رنگت، ماتھے پر آتے بال، نشے میں ڈوبی آنکھیں اسے اور شاندار بناتی تھی. حماد اسے اس کے نام کی وجہ سے ہی سالے کہتا تھا. "چھوڑو جولیانا کو، وہ دیکھ سامنے بلیک ڈریس والی کو." وہ ماہین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا. "اب دیکھ تیرا بھائی کیسے سیٹ کرتا ہے اس کو." کہتے ہی سالار ماہین کی طرف بڑھا تھا. وہ جمی کے ساتھ کپل ڈانس کر رہی تھی کہ اس کو اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا، اور وہ مڑی ہی تھی کہ اس کا پیر لڑکھڑایا، اور اگلے ہی لمحے وہ سالار کی باہوں میں تھی. بیوٹیفل. اپنی انگلیوں سے اس کے بال اس کے کان کے پیچھے کرتے ہوئے بے ساختہ ہی اس کے منہ سے نکلا. وہ ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوئی. "واٹس یور گڈ نیم، سویٹ ہارٹ؟" سالار نے پھر ایک قدم اس کی طرف بڑھاتے پوچھا. اس نے اس پر ایک تیکھی نگاہ ڈالی اور بنا کچھ کہے واپس جانے لگی. سالار نے ایک دم سے اس کا ہاتھ پکڑا اور جھٹکا دیا تو اس کے سینے سے لگی. وہ فوراً ایک جھٹکے سے دور ہوئی. "واٹ دی ہیل یو آر ڈوئنگ؟ اسٹے اوے فرام می اینڈ جسٹ لیو مائی ہینڈ." اس کے تو جیسے کسی نے آگ لگا دی ہو. "اف آئی ناٹ؟" اس نے ایک آئیبرو اوپر اٹھا کر پوچھا. "تو پھر یہ کہتے ہی اس نے اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا. سالار کی اس کے ہاتھ پر گرفت ہلکی ہوتی محسوس کر کے وہ ایک جھٹکے سے ہاتھ چھڑاتی چلی گئی. وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے لال آنکھیں لیے وہیں کھڑا تھا. اگلے ہی پل اس نے بار ٹیبل پر ہاتھ مارا اور چلایا تھا. "یو ہیو ٹو پے فار دس سلی گرل!" اور وہاں سے چلا گیا. "یار ماہی، تم نے اچھا نہیں کیا بیچارے کے ساتھ، اس نے صرف ہاتھ ہی تو پکڑا تھا نا." جمی صبح ہوتے ہی اس سے ملنے چلا آیا تھا. "تم تو چپ ہی کر جاؤ، ایسے معاملوں میں کیسے بھیگی بلی بن جاتے ہو؟ دوست ایسے ہوتے ہیں کیا؟" اس کے احتقامیز لہجے پر پل میں جمی کا چہرہ لال ہوا تھا. "ہی واز انسلٹنگ می، اور بات صرف ہاتھ پکڑنے کی نہیں تھی. پر پھر بھی ماہی، تم جانتی بھی ہو وہ کتنے بڑے بزنس مین کا بیٹا ہے." "جتنے بھی بڑے بزنس مین کا بیٹا ہو، میری بلا سے ماہین ذوالفقار کسی سے نہیں ڈرتی." اس نے بال جھٹک کر لاپرواہی سے کہا. جمی اس کی لاپرواہی پہ افسوس سے اسے دیکھنے لگا. وہ نہیں جانتی تھی اس کو اس کی یہ لاپرواہی کتنی مہنگی پڑنے والی ہے. "مجھے اس لڑکی کی پوری انفارمیشن، وہ بھی آدھے گھنٹے کے اندر چاہیے." "پر سالے، اتنے جلدی کیسے؟" حماد جھنجھلاتے ہوئے کہنے لگا کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس تک پہنچا. "نو آرگیومنٹ، جو کہہ دیا سو کہہ دیا. ایک تو اپنے آگے کسی کی سنتا نہیں ہے." حماد بڑبڑاتا ہوا آفس سے نکل گیا. زیر لب کہتا وہ کسی گہرے سوچ میں پڑ گیا. "سلی گرل، تم نہیں جانتی تم نے کس سے پنگا لیا." آدھے گھنٹے بعد اس کی ٹیبل پر ماہین کی ساری انفارمیشن تھی. "ہوں، مس ماہین ذوالفقار،
تیار ہو جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ زیر لب مسکراہٹ تھی۔ وہ باہر جانے کو تیار کھڑی تھی، میرر کے سامنے کھڑی لپسٹک کو آخری ٹچ دیتی، اونچی ہیلز پہنے، بلو جینز پر وائٹ ٹاپ، اس پر ریڈ جیکٹ پہنے، بلا شبہ وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ ماہی بیٹا کہاں جا رہی ہو؟ ماہی جھنجھلاتی ہوئی مڑی۔ آپ سے کتنی بار کہا ہے کہ مجھ سے ایسے سوالات نہ پوچھا کرے، بدتمیزی سے کہتی وہ جانے لگی۔ ماہی رکو! ان کی آواز سن کر نہ چاہتے ہوئے بھی رک گئی، پر مڑی نہیں۔ وہ چلتی ہوئی اس کے سامنے آئی اور بولی، ماہی تمہارے مجھ سے اختلافات الگ بات ہے، لیکن آج نہ جاؤ کہیں، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ ان کی بات سن کر ایک پل کو اس کا دل بھی گھبرایا تھا، پر اس نے اپنے دل کو ڈپٹا اور بولی، نہیں، آپ فضول الوہمات کا شکار ہیں اور آپ کے ان فضول وہموں میں آ کر میں اپنا ڈے اسپوائل نہیں کر سکتی۔ سوری، مجھے یہ لڑکی شام تک، یہ لڑکی اپنے فارم ہاؤس پر چاہیے۔ فوٹو میں نے تم کو سینڈ کر دی ہے۔ اوکے سر، کام ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ اب پتہ چلے گا تمہیں مس ماہی ذوالفقار کہ سالار مصطفیٰ ہے کیا چیز۔ یہ کہتے ہوئے زیر لب مسکراہٹ آنکھوں میں چمکتی، خیر تو ہے، آج میرا یار بڑا مسکرا رہا ہے۔ حماد نے آفس میں داخل ہوتے ہی اسے مسکراتے دیکھا تو پوچھنے لگا، نہیں یار کچھ نہیں، تو بتا تو یہاں کیسے؟ تجھ سے ملنے کا دل کیا تو آ گیا۔ تو بتا انکل آنٹی کا کب پروگرام ہے لندن سے واپسی کا؟ ابھی کہاں، ابھی 1 مہینے پہلے ہی تو گئے ہیں، 1.5-2 مہینے سے پہلے کا تو واپسی کا نو چانس۔ یہ کہتے ساتھ ہی اٹھا، تجھے بیٹھنا ہے یا تو بیٹھ، میں چلا۔ کیا کوئی خاص کام ہے جو تو مجھے بھی چھوڑ کر جا رہا ہے؟ مسکراہٹ دبا کر آنکھ مارتے ہوئے کہا تھا، تو نہیں سدھرے گا۔ افسوس سے سر ہلاتا وہ نکل گیا۔ وہ کار ڈرائیو کر رہی تھی کہ اس کو لگا کوئی اس کا فالو کر رہا ہے۔ اوہ نو، اب کیا کروں؟ ایک کام کرتی ہوں، جیمی کو کال کرتی ہوں۔ وہ جیمی کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ جیمی، ہے پک اپ دا کال یار۔ جیمی کال پک نہیں کر رہا تھا۔ اب کیا کروں؟ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ پچھلی گاڑی نے اوورٹیک کیا اور اس کو بریک لگانے پڑے۔ اللہ اللہ پلیز مجھے بچا لے، وہ گڑ گڑا رہی تھی۔ اتنی دیر میں سامنے والی گاڑی سے 3 ماسک پہنے آدمی اترے اور اس تک پہنچے۔ چھوڑو مجھے، کہاں لے جا رہے ہو؟ اس نے یہ کہہ کے اس کے منہ پر جھپٹا مارا تھا کہ لیکن ہاتھ اس کے چہرے تک پہنچنے سے پہلے ہی ان میں سے ایک نے اس کے منہ پر رومال رکھ کر اسے ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا۔ یس باس، ہو گیا کام، اب کیا کرنا ہے؟ ہوش آنے پر یہ پہلا جملہ اس کے کانوں سے ٹکرایا تھا۔ اس کے بعد اسے کوئی آواز نہیں آئی، تو شاید بات کرنے والا اب دور چلا گیا تھا۔ اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی تو خود کو ایک کمرے میں پایا۔ ویل فرنشڈ کمرہ تھا، پر کمرے میں کسی کھڑکی کا نام و نشان نہیں تھا۔ اسے وہاں قید ہوئے 3 دن ہو گئے تھے اور یہ بات بھی اسے اس کام والی سے معلوم ہوئی تھی، جو روز اسے دن میں 2 دفعہ کھانا پہنچانے آتی تھی، ورنہ یہاں بھلا دن رات گزرنے کا کیسے علم ہونا تھا۔ ابھی وہ یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھلا تھا۔ وہ سکتے میں آ گئی کہ کیا واقعی اس کا مارا ہوا تھپڑ بھاری پڑنے والا تھا؟ ہاں، میں سالار مصطفیٰ، کیوں حیرانی ہو رہی ہے؟ ماہی ذوالفقار، یاد ہے تم کو وہ تھپڑ جو تم نے بھری محفل میں میرے سالار مصطفیٰ کے اس گال پہ مارا تھا؟ اس کا بھگتان تو تم کو بھگتنا پڑے گا۔ اس نے اپنے دائیں گال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور اس کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ نہیں نہیں، دیکھو غلطی تمہاری بھی تھی، تم نے میرا ہاتھ پکڑا تھا۔ اس کے لفظوں نے تو جیسے اس کی جان نکال دی تھی۔ وہ تو میں اب بھی پکڑوں گا، لیکن اب تم تھپڑ مارنے کی قابل نہیں رہو گی، وہ کہتا اس کی طرف جھکا۔ اس نے زور سے آنکھیں میچی۔ کچھ دیر تک کچھ نہ ہوا تو اس نے آنکھیں کھولی تو دیکھا وہ جا چکا تھا۔ ہائے اللہ، چلا گیا، شکر ہے۔ ابھی اسے گئے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ ملازمہ آ گئی۔ بی بی جی، صاحب نے کہا آپ یہ جوڑا پہن کر تیار ہو جائے۔ اس نے دیکھا اس کے ہاتھ میں بہت ہیوی لال رنگ کا جوڑا تھا۔ کیوں، تمہارے صاحب کا نکاح میں شرکت کرنی ہے؟ اس نے تڑک کر کہا۔ ہاں نا بی بی جی، آپ سے ہی تو ہو رہا ہے صاحب کا نکاح۔ کیا دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ نکاح کروں گی میں، وہ بھی اس سے؟ پاگل ہو گیا تمہارا صاحب، جاؤ جا کر۔ وہ ابھی بھی بول ہی رہی تھی کہ اس کی نظر ملازمہ کے پیچھے کھڑے سالار پر پڑی۔ کیا بول رہی تھی؟ ذرا دہرانا۔ اس نے اندر آتے ہی ملازمہ کو جانے کا اشارہ کیا
اور پاس آتے ہوئے بولا، کچھ کچھ نہیں، میں کیا بول رہی تھی؟ کچھ بھی تو نہیں، مجھے کیا بولنا ہے؟ وہ ہچکچا کر پیچھے ہٹتے ہوئے بول رہی تھی۔ اور ہاں، دور رہ کر بات کرو، وہ اسے قریب آتے دیکھ کر بولی۔ وہ رکا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں دور رہوں تو 15 منٹ میں تیار ہو کے نیچے آؤ، کہہ کر وہ جانے لگا۔ دیکھو، یہ غلط ہے، میں نے تمہیں تھپڑ مارا تھا نا، اس کے لیے سوری۔ بلکہ تم ایک کام کرو، تم مجھے بھی تھپڑ مار لو، حساب برابر۔ اس کی بے بسی اس کے لفظوں سے عیاں ہو رہی تھی۔ سالار مڑا۔ اوہ، رونا نہیں، ویسے پہلے میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ بدلہ لے کر تم کو چلتا کروں گا، لیکن پھر پتہ ہے کیا؟ وہ اس کے پاس آیا، دیوار پر ہاتھ رکھ کے جھکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا، کلب میں جب تم نے اتنے لوگوں کے درمیان تھپڑ مارا تھا نا، جب میں نے لوگوں کی مذاق اڑاتی ہوئی نظریں محسوس کی تھی، ان نظروں نے نا میرے اندر ایک آگ لگا دی تھی، نفرت کی آگ۔ اب اس آگ میں تم جلو گی ساری زندگی۔ نکاح نہیں کرنا نہ کرو، مرضی ہے تمہاری، لیکن رہنا تو تم نے یہی ہے ساری زندگی، بغیر نکاح کے ہی صحیح۔ نفرت، وہ حقارت سے کہتا، پیچھے ہٹاتا۔ اس کے لہجے میں نفرت دیکھ کر پل بھر کو کانپ گئی تھی۔ میں تم سے نکاح کیسے کر سکتی ہوں؟ مجھے واپس جانا ہے، سب میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ گڑ گڑائی تھی۔ تمہارے انتظار؟ کون کر رہا ہوگا تمہارا انتظار؟ اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، جمی کر رہا ہوگا نا میرا انتظار، اور موم بھی کر رہی ہوں گی نا میرا انتظار۔ اس نے شاید زندگی میں پہلی دفعہ راشدہ بیگم کو موم کہا تھا۔ جمی، تم پاگل ہو گئی؟ وہ جمی جو ان 3 دنوں میں تقریباً روز ہی کلب پارٹیز اٹینڈ کر رہا ہے۔ جمی، اس کو حیرانگی ہوئی تھی۔ وہ تو ہر وقت اس کے آگے پیچھے پھرتا تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ تو مجھ سے محبت کرتا تھا، اس کا کیا وہ صرف ڈرامہ تھا؟ وہ صدمے میں تھی۔ لیکن موم تو کر رہی ہوں گی نا میرے انتظار؟ یہ خیال آتے ہی اس میں جان واپس آئی تھی۔ نہیں، تمہاری موم بھی نہیں کر رہی ہوں گی، اس نے دھیمے سے کہہ کر ماہی کی خوش فہمی کی بت کو توڑا تھا۔ اور پھر اس نے جو کہا وہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ تمہاری موم کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اس نے بہت دھیمے انداز میں بولا تھا، کیونکہ دل میں کہیں نہ کہیں اسے یہ احساس بھی تھا کہ اس سب میں کہیں نہ کہیں اس کا بھی قصور ہے۔ واٹ؟ کیا بول رہے؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم کیا بول رہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہارے ہوئے کھلاڑی کی طرح سر ہاتھوں میں دیے گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی۔ ہاں، ٹھیک ہے کہ اس نے انہیں کبھی موم نہیں مانا تھا، پر دل میں کہیں نہ کہیں وہ ان سے بہت پیار کرتی تھی۔ انہوں نے ساری زندگی اس کی ضرورتوں کا خیال رکھا تھا۔ اس کی اتنی بدتمیزی اور شدید نفرت کو برداشت کیا تھا۔ وہ سامنے کھڑا شخص صحیح تو کہہ رہا تھا، اس کا انتظار کرنے والا اس ہے ہی کون اس کے پیچھے؟ کچھ خیال آنے پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ تم نے مارا ہے موم کو، تم نے مجھے اغوا کیا، جس کی وجہ سے موم۔ وہ دہاڑی تھی، لیکن اس کی بات مکمل ہوتی اس سے پہلے وہ قریب آیا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر جھٹکا دیا۔ وہ اس کے سینے سے آ لگی، دوسرے ہاتھ سے جبڑا دبوچے اپنی آگ اگلتی نظریں اس پہ گاڑے، گویا ہوا، میں نہیں، تم ہو ان کی موت کی ذمہ دار۔ جس وقت ضرورت تھی ان کو تمہاری، اس وقت تم اپنی عیاشی کی غرض سے نکلی تھی۔ روکا نہ تھا انہوں نے تمہیں؟ ہاں بولو، روکا تھا نا؟ اور تم؟ وہ افسوس سے بولتا پیچھے ہوا تھا۔ وہ ان کے انتقال کا سن کر گیا تھا ان کے گھر، تو ملازموں نے ماہین کی بدتمیزیوں کی داستانیں خوب نمک مرچ لگا کر سنائی تھی۔ شاید وہ بھی اس سے بہت تنگ تھے۔ ان آنسوؤں کو بچا کر رکھو، آگے بہت کام آئیں گے، اور 10 منٹ میں تیار ہو کے نیچے آؤ، ورنہ مجھے اپنے طریقے سے انتظام کرنا آتا ہے۔ وہ خبردار کرتا چلا گیا۔ کافی دیر رونے کے بعد وہ اٹھی۔ اس کا کپڑے بدلنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن وہ یہ کپڑے 3 دن سے پہنے ہوئے تھی۔ وہ اب اس قابل نہیں تھے کہ انہیں اور پہنا جائے، اس لیے اس نے کپڑے مجبوراً تبدیل کرنے پڑے۔ وہ کپڑے ہیوی تھے، پر وہ بہت زیادہ ہیوی نہیں تھے۔ لال رنگ کی نفیس سی لمبی فراک تھی، جس کے گلے اور بارڈر پر ہیوی کام ہوا تھا۔ اس نے اپنا آپ کا داور آئینے میں دیکھا تو اپنی بے بسی یاد آ گئی۔ اس نے وہیں زمین پر بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ میں تم کو کبھی معاف نہیں کروں گی، تم تڑپو گے، بے بسی سے رہو گے، اسی طرح جس طرح آج میں بے بس ہوں۔ میں تو پھر تمہاری بے بسی کا تماشا دیکھوں گی۔ بد دعائیں بعد میں دیتی رہنا، ساری عمر پڑی ہے، ابھی فوراً نیچے آؤ۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اسے گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔
اس نے سر اوپر اٹھایا تو اپنا حکم دے کر جا چکا تھا۔ وہ بھی اٹھی اور نیچے جلدی سے چلی گئی۔ کمرے سے باہر نکل کر اسے معلوم ہوا تھا کہ بلا شبہ بہت وسیع خوبصورت فارم ہاؤس تھا۔ نیچے پہنچی تو شاید اب سب اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ زیادہ لوگ تو نہیں تھے، بس 7-8 لوگ تھے۔ وہ بیٹھی تو مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ سالار مصطفیٰ ولد مصطفیٰ سلیمان ماہی ذوالفقار ولد ذوالفقار وسیع احمد کو بعوض 5 لاکھ روپے سکہ رائج الحق آپ کے نکاح میں دیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ کیا آپ کو نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ اب وہ ماہین کی طرف مڑے۔ ماہین ذوالفقار ولد ذوالفقار وسیع احمد بعوض 5 لاکھ روپے حق مہر سکہ رائج الحق آپ کو سالار مصطفیٰ ولد مصطفیٰ سلیمان کے نکاح میں دیا جاتا ہے۔ کیا یہ آپ کو نکاح قبول ہے؟ اس نے سر اٹھایا تو اس کے سامنے ہی بیٹھا تھا۔ دل چاہ رہا تھا انکار کر دے، لیکن وہ بے بس تھی، ابھی بہت بے بس۔ بیٹا جواب دے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ہوش اسے تب آیا جب مولوی صاحب نے دہرایا تھا، جی جی قبول ہے۔ کہتے ہی اس کے آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے تھے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے دوسری بار پوچھا۔ جی قبول ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں تھی، واپس کمرے کی طرف چلی گئی۔ وہ کمرے میں پہنچا تو بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے سر گھٹنوں میں سر دیے رونے میں مصروف تھی۔ وہ وہیں کھڑا تھوڑی دیر اسے دیکھتا رہا اور پھر چلتا ہوا اس کے قریب پہنچا۔ اب یہ رونے دھونے سے کیا ہوگا؟ اس تھپڑ کا بھگتان تو تمہیں ہی بھگتنا ہی ہے۔ اس کی آواز سن کر اس نے جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا تھا اور اس کو پاس کھڑے دیکھ کر وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ منا لو جشن، جتنا منانا ہے سالار مصطفیٰ۔ ابھی تمہارا وقت ہے جو تم مجھے تڑپا رہے ہو، کل میرا وقت آئے گا اور میں تم کو تڑپتے دیکھوں گی۔ میری بد دعا ہے سالار مصطفیٰ، تم کو کسی لڑکی سے محبت ہوگی، شدید محبت، اور وہ تم سے نفرت کریں گی، شدید نفرت، اور تم بھی تڑپو گے، بہت تڑپو گے، ٹھیک اسی طرح جس طرح آج میں تڑپ رہی ہوں۔ وہ اس کا گریبان پکڑے ہوئے دہاڑی تھی۔ تم مجھے سالار مصطفیٰ کو بد دعا دے رہی ہو، وہ بھی محبت کی؟ ہاں ہاں ہاں، محبت، نو نیور، کبھی نہیں۔ سالار مصطفیٰ کو نہ کبھی کسی سے محبت تھی، نہ ہے نہ ہوگی۔ یہ صرف تڑپاتی، سسکاتی ہے، کمزور بناتی ہے۔ نفرت ہے مجھے محبت سے، شدید نفرت۔ سالار اس کے بازوؤں کو اپنے ہاتھوں کے شکنجے میں دبوچے اور وہ نفرت خود ازیتی سے بولا تھا، چھوڑو مجھے، میرا ہاتھ، درد ہو رہا ہے مجھے۔ اس کی گرفت سخت سخت محسوس کر کے وہ چلائی، یہ درد، یہ تکلیف تو کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے جو تم نے ساری زندگی برداشت کرنی ہے۔ سالار نے اس کے بازوؤں پر گرفت اور سخت کرتے ہوئے بولا، میں تم سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ وہ درد نفرت سے چلائی، ہاں تو کرو نا منع، کس نے کیا ہے؟ اب تو خیر سے تم میری بیوی ہو، تمہارا حق ہے پورا پورا۔ وہ اس کے قریب ہوتا ذو معنی لہجے میں بولا، تم نہ جنگلی انسان ہو، جنگلی جانور۔ وہ چلائی تھی، زبان سنبھال کر، آئندہ ایسی زبان استعمال کی نا تو زبان کاٹ دینے کی سخت ہے مجھ میں۔ وہ اس کا جبڑا دبوچے گررایا۔ وہ اب فریش ہو کر جلدی باہر جاؤ، اور فریش ہو کر اب جلدی باہر آ۔ وہ اس کا جبڑا جھٹکے سے چھوڑ کر باہر جانے لگا، اور ہاں 10 منٹ، بس باہر آ جاؤ، 10 منٹ مطلب 10 منٹ۔ وہ اس کو وارن کرتا باہر چلا گیا۔ اللہ اس کے جانے کے بعد وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی بلک بلک کر اپنی بے بسی پر روئی تھی۔ 10 منٹ بعد وہ فریش ہو کر نکلی تو وہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا موبائل میں مصروف تھا۔ چلو اسے دیکھتے ہیں، کھڑا ہو گیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے چل دی۔ وہ فارم ہاؤس کسی ویران جگہ پر تھا۔ انہیں وہاں سے نکلے تقریباً
4 سے 5 گھنٹے بیت چکے تھے۔ اب کہاں لے کے جا رہے ہو تم مجھے؟ آخرکار تنگ آ کر اس نے پوچھ ہی لیا تھا۔ سالار بنا جواب دیے گاڑی چلاتا رہا۔ اس کی یہ حرکت ماہین کا خون کھولا گئی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں، اب کی بار ماہین نے گلا پھاڑ کر کہا۔ اب کی بار سالار نے ناگواری سے نظر اس پر ڈالی۔ آواز نیچے رکھو، میں تمہارے کسی سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں، اس لیے بہتر ہوگا کہ چپ کر کے بیٹھی رہو۔ وہ درستگی سے کہتا واپس ڈرائیونگ میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ لوگ شہر پہنچے تھے۔ وہ اسے اس اپارٹمنٹ میں لے آیا تھا اور آتے ہی روم میں چلا گیا تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ماہین کو لگ رہی تھی بھوک، اسی لیے بھوک کے پیش نظر اس کو کچن میں جانا پڑا۔ پکانا تو اسے کچھ آتا نہیں تھا، سو اس نے ساری کیبنٹ کھنگالنے شروع کر دیے، لیکن کچھ نہ ملنا تھا نہ ملا، سوائے کھانے پکانے کے سامان کے علاوہ۔ کوئی نوڈلز، کوئی بسکٹس نہ تھے۔ اس نے فریز کھولا تو خوش قسمتی سے انڈے مل گئے۔ وہ ایک کیبنٹ میں بریڈ دیکھ چکی تھی۔ چلو یہ مسئلہ تو ختم ہوا۔ وہ پرجوش ہوئی تھی، لیکن کچھ یاد آنے پر ایک دم بجھ گئی۔ لیکن اب کیا کروں؟ انڈوں کو یوں ہی تو نہیں کھایا جا سکتا۔ اب کیا کروں؟ رضوانہ، ہاں رضوانہ، اس کے گھر میں کھانا پکانے والی ماسی۔ رضوانہ کیسے بناتی تھی آملیٹ؟ دماغ پر اتنا زور ڈالنے کے بعد اسے جب کا منظر یاد آیا جب وہ ناشتہ لیٹ ہونے پر کچن میں پہنچی تھی اور رضوانہ آملیٹ بنا رہی تھی۔ اس وقت وہ فرائنگ پین میں تیل ڈال رہی تھی۔ فرائنگ پین کہاں ہے؟ وہ پوری کچن میں فرائنگ پین ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ فرائنگ پین تو نہیں ملا، لیکن یہ پتیلی مل گئی۔ چلو اب اسی سے کام چلا لیتی ہوں۔ وہ فل سائز کی دیگچی کو پتیلی بول رہی تھی۔ جیسے تیسے اس نے دیگچی کو اٹھا کر چولہے پر فٹ کیا اور چولہا بھی جیسے تیسے جلا ہی لیا۔ اب تیل کہاں ڈھونڈوں؟ اس کیبنٹ میں دیکھتی ہوں۔ مل گیا۔ اب وہ تیل دیگچی میں ڈالنے لگی۔ مشکل تو ہو رہی تھی۔ ظاہر ہے جب 5 کلو کے تیل کی بوتل اٹھائے اپنے منہ تک آتی دیگچی میں ڈالیں گی تو مشکل تو ہوگی نا۔ میرے خیال میں اتنا کافی ہے۔ 2.5 لیٹر تیل دیگچی میں ڈالنے کے بعد اسے کچھ اطمینان ہوا۔ اب انڈے کیسے بناتے؟ ایک کام کرتی ہوں، پہلے انڈے کو مکس کرتی ہوں، پھر کچھ مسالے ڈال لیتی ہوں۔ اب مسئلہ انڈے توڑنے کا تھا۔ پہلا انڈا اس نے سلیب پر بال کی طرح ہٹ کر کے مارا، جس کے نتیجے میں انڈے کی بدبودار چھینٹوں نے بڑے ہی بھیانک انداز میں اس کے منہ پہ سلامی پیش کی۔ یاخ تھو، یا اللہ، اب کیا کروں؟ وہ سلیب کے کنارے سے یہ کر اپنی قدم بوسی کرتے آمیزے کو دیکھ رہی تھی۔ چل کوئی بات نہیں ماہی، دوبارہ کوشش کرو، شاباش۔ خود کو حوصلہ دیتے ہوئے وہ دوسرا انڈا اٹھایا، لیکن اب کی بار ذرا آہستہ سے ہٹ کیا، وہ بھی باؤل میں، تو انڈا ٹوٹ گیا۔ تباہی بھی زیادہ نہیں ہوئی۔ یاہو! اس نے بے ساختہ ہی جمپ لگائی تھی اور اگلے ہی پل نیچے گرے تیل اور آمیزے کے نتیجے میں نیچے گری تڑپ رہی تھی۔ ابھی وہ اپنے پیر کا درد برداشت کرتے کھڑی ہوئی تھی کہ اس کا ہاتھ سلیب پر رکھے اس کے مشقت سے توڑے ہوئے انڈوں کے مکسچر سے ٹکرایا، اور پھر کیا تھا، باؤل الٹ کر اس پر آ پڑا اور وہ ایک بار پھر انڈوں میں نہائی ہوئی زمین پر گری پڑی تھی۔ اس دھما چوکڑی کی وجہ سے چولہے پر رکھی پتیلی سوری دیگچی، اس میں موجود 2.5 لیٹر تیل کا خیال دماغ سے نکل چکا تھا، جس کے جلنے کے نتیجے میں پورا کچن دھواں ہو رہا تھا۔ بے اختیار اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے بلک بلک کے رو دی۔ ابھی وہ رونے میں مصروف تھی کہ دروازے کی بیل بجی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ سالار مسلسل ڈور بیل بجنے پر اٹھ کر باہر گیا۔ وہ کچن کے پاس سے گزر رہا تھا کہ کچھ جلنے کی بدبو محسوس کر کے کچن میں گیا۔ سالار کو کچن میں داخل ہوتے دیکھ اس کا دل کیا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں دفن ہو جائے۔ وہ سر جھکائے آنسو پیتی، نچلا ہونٹ کاٹتی شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں تھی۔ کچھ دیر سالار اسے اور کچن کی حالت دیکھتا رہا، پھر مسکراہٹ دبائے رخ موڑ کر مسلسل ہوتی بیل کی وجہ سے دروازہ کھولنے چلا گیا۔ السلام علیکم صاحب۔ دروازہ کھولا تو بڑی عمر کی ایک عورت کھڑی تھی۔ آپ کون؟ سالار نے ان کو سلام کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ صاحب وہ ہم کو نا حماد صاحب نے بھیجا ہے صفائی وغیرہ کے لیے۔ اچھا ہاں میں نے ہی کہا تھا اس کو۔ آ جائے اب۔
وہ اسے راستہ دیتا اندر کی طرف بڑھا تھا۔ آپ پہلے کچن سے شروع کر لیں، وہ پہلے کچھ کھانے کو بھی بنا دیجیے گا۔ وہ ان کو کچن کا راستہ بتا کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ہائے اللہ بی بی جی، یہ کیا؟ بوا دونوں ہاتھ سر پر مارتی ماہین کی طرف بڑھی اور اس کو اٹھنے میں مدد دی تھی۔ بیٹا تم یہاں چیئر پر بیٹھو، میں تمہارے لیے پانی لاتی ہوں۔ ماہین آنسو صاف کر رہی تھی کہ اتنے دیر میں بوا پانی لے آئی۔ لو بیٹا پانی پیو، میں تمہارے لیے کھانے کو جھٹ پٹ کچھ بناتی ہوں۔ بوا کچن کی حالت دیکھ کر اتنا تو سمجھ ہی گئی تھی کہ کچھ بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ماہین بوا کو کھانا بنانے میں مصروف دیکھ کر فریش ہونے چلی گئی۔ یہ فلیٹ 2 کمروں اور کچن اور لاؤنج پر مشتمل تھا۔ ماہین کو کپڑے بدلنے کی اب اشد ضرورت تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کے پاس کپڑے نہیں تھے۔ کچھ خیال آنے پر وہ اس کمرے میں گئی جہاں سالار سو رہا تھا اور دبے قدموں سے الماری تک پہنچی اور اپنا کارنامہ انجام دے کر وہ دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر میں نہا دھو کر فریش کھڑی تھی، پر اس کا حلیہ تھوڑا نہیں کافی مضحکہ خیز لگ رہا تھا۔ وہ سالار کی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہنے ہوئے تھی جو کہ اس کے گھٹنوں تک آ رہی تھی، اور شرٹ کی آستینیں بہت فولڈ کرنے کے باوجود بھی اس کی کلائیوں تک آ رہی تھی، اور ٹراؤزر تو غرارے کے نقشہ پیش کر رہا تھا۔ پھر بھی وہ مطمئن تھی۔ ماہین اس سے فارغ ہو کر باہر آئی تو بوا کچن صاف کر کے کھانا تیار کر چکی تھی۔ کیا بنایا ہے بوا آپ نے؟ ماہین نے ٹیبل پر رکھا ڈش کا ڈھکن اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا چکن کڑھائی۔ برتن دھوتی بوا اس کے سوال پر جواب دیتی پلٹی، اور ماہین کا حلیہ دیکھ کر ان کی آنکھوں اور منہ پوری کے پوری کھل گئی تھی، اور پھر بمشکل ہنسی دباتی واپس برتن دھونے میں مصروف ہو گئی۔ ماہین کھانا کھانے میں مصروف بوا کی حیرانگی اور ہنسی دبانا نہیں دیکھ پائی تھی۔ ماہین 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 ابھی کھانے سے فارغ ہو کر پانی ہی پی رہی تھی کہ سالار چلاتا ہوا کچن میں داخل ہوا۔ ماہین مسکراہٹ دبائے یوں پانی پینے میں مگن رہی جیسے سنا ہی نہ ہو۔ اس کو مگن دیکھ اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ تمہیں آواز نہیں آ رہی؟ میں تمہیں بلا رہا ہوں، فوراً روم میں آؤ۔ بوا کی موجودگی کا دھیان کرتے ہوئے دھیمے مگر سخت لہجے میں کہہ کر وہ چلا گیا۔ روڈ ہیرو، میں بھی نہیں جا رہی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ سالار آیا، اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے گیا، اور کمرے میں لے جا کر بیڈ پر پٹکا۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ تم ہو کیا آخر؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری الماری کو ہاتھ لگانے کی؟ اور یہ کیا کیا تم نے میری ٹی شرٹس اور جینس کا؟ سالار غصے سے دھاڑتے ہوئے اپنے سارے کٹے پھٹے کپڑے ماہین کے منہ پہ مارے۔ اتنی ذلت کا تو ماہین نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، پر اس نے سوچ لیا تھا اس نے چپ رہیں گی تو وہ اور دبائے گا۔ بہت ہمت کر کے وہ کھڑی ہوئی۔ یہاں میرے پاس پہننے کو کپڑے نہیں تھے تو مجھے تمہاری الماری کو ہاتھ لگانا پڑا، اور الماری کھول لی تو تمہارے کپڑے کو دیکھ کے جو خیال آیا وہ کر ڈالا، اور اب بھی وہی کروں گی، اور تم مجھے نہیں روک سکتے۔ بہتی آنکھوں کے ساتھ چبا چبا کر وہ وہاں سے بھاگ گئی تھی، اور یہی وہ پل تھا جب پہلی بار پل بھر کو ماہین کے بہتے آنسوں میں اس کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ وہ اپنے دل کو ڈپٹتا گھر سے باہر چلا گیا۔ ماہین نے دوسرے کمرے میں پہنچ کر دروازہ بند کر لیا اور خوب روئی۔ سالار کو گئے ہوئے ہفتہ ہو گیا تھا۔ وہ دوبارہ گھر صرف ایک بار آیا تھا، اور وہ بھی بوا کو شاپ پر دیکھ کر کھڑے کھڑے ہی چلا گیا تھا۔ مین گیٹ باہر لاک سے کر کے گیا تھا۔ بوا اس کے ساتھ ہی رہ رہی تھی۔ آج وہ لان میں بیٹھی بہت اداس تھی۔ اسے ماما، بابا اور جمی بہت یاد آ رہے تھے۔ ماہین کو اب بھی یقین تھا کہ سالار نے جمی کے بارے میں سب غلط سلط بولا تھا، صرف اور صرف اسے بدگمان کرنے کے لیے۔ ماہین بیٹا کیا کر رہی ہو؟ دیکھو بارش کا موسم ہو رہا ہے اور میں تمہارے لیے پکوڑے اور چائے بنا کر لائی ہوں۔ بوا اسے لان میں بیٹھے دیکھ کر ادھر ہی چلی آئی تھی۔ ان دنوں میں بوا سے اس کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ بیٹا کیا ہوا؟ تم اتنی اداس کیوں ہو؟ بوا نے اسے گمسم دیکھ کر بولا تھا۔
बुआ मुझे अपने बाबा बहुत याद आ रहे, अपनी मामा याद आ रही, जिमी याद आ रहा है। आपको पता है अल्लाह मियाँ मुझसे प्यार नहीं करते। उन्होंने मेरे बाबा को मुझसे ले लिया, फिर मामा को भी बुला लिया और जिमी से सालार ने मुझसे दूर कर दिया। माहिन बहते आंसुओं के साथ बोलते हुए बिल्कुल बच्ची लग रही थी। पगली चुप करो, ऐसे नहीं बोलते, अल्लाह को बुरी लग जाती है। अल्लाह ताला ने तुम्हें इतना प्यारा बनाया और तुम कहती हो तुमसे प्यार नहीं करता। तुम मेरे सामने माशाअल्लाह से सेहतमंद बैठी हो, तुम कहती हो अल्लाह तुम्हें प्यार नहीं करता। ये नाशुक्री है बेटा, नाशुक्री अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं। वो बड़े प्यार से माहिन को समझा रही थी। मुझे देखो, मेरे शौहर और 2 बेटे को दिन दहाड़े मेरे घर में घुसकर मेरे नज़रों के सामने बेदर्दी से सीने में खंजर घोंप कर मार दिया गया। मैं तन्हा रह गई दुनिया में, लेकिन मैंने तो कभी ये नहीं सोचा कि अल्लाह मुझसे प्यार नहीं करता, क्योंकि जानती हो कि अगर वो चाहता तो मेरे हाथ पैर काट कर मुझे माजूर बना देता। तो मैं क्या करती? आज मैं इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार रही हूँ ना, वो इसलिए कि वो मुझसे प्यार करता है, 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। बुआ कह रही थी और उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थे। माहिन के दिल को कुछ हुआ। वो उठी और बुआ के करीब होकर बैठी और तसल्ली देने के अंदाज में अपने हाथ की पुश्त से उनका घुटना थपथपाया। बुआ ने आंसू पूछते हुए माहिन की तरफ देखा और उसके हाथ पे हाथ रख के मुस्कुरा दी। माहिन ने कभी ख्वाब में भी सोचा होगा कि वो किसी मुलाजिमा के करीब बैठकर बात करेंगी, पर पता नहीं क्यों उसका दिल उन्हें मुलाजिमा नहीं मानता था। वो बहुत थोड़े वक्त में उनसे बहुत मायूस हो गई थी। उनकी बातें सुनकर उसके दिल ने उनके लिए बहुत दर्द महसूस किया था। तुम उदास नहीं हो बेटा, तुम अकेली नहीं हो, तुम मुझे अपनी मामा की तरह ही समझ सकती हो। अगर तुम फिक्र ना करो, बहुत अल्लाह रहम व करम करने वाला है। तुम देखना, वो सालार बेटे के दिल में तुम्हारी मोहब्बत डाल देगा। बुआ बहुत प्यार और दिल से बोली थी, पर बुआ मेरे दिल में इसके लिए रत्ती बराबर भी कोई जज्बा नहीं। वो कातिल है मेरी मामा का, वो कातिल है मेरी खुशियों का। मैं उससे मोहब्बत तो दूर की बात है, मैं उसके बारे में कुछ अच्छा सोचना भी नहीं चाहती। नफ़रत है मुझे उससे। क्यों आया वो मेरी ज़िंदगी में? काश ना मिलता वो मुझे कभी। काश मैं कितनी खुश थी मैं अपनी ज़िंदगी में। वो बोल रही थी और उसके आंसू बह रही थे उसके गालों पर। क्या सालार बेटे ने? नहीं बच्चे, तुमको कोई गलतफहमी हुई होगी, वो ऐसा बच्चा नहीं लगता मुझे। बुआ हैरानगी वो बेयकीनी के मिले जुले तासुरात के साथ बोली थी। नहीं बुआ, आप नहीं जानती उसको, उसने मुझे अगवा किया था और इसी वजह से मामा को हार्ट अटैक हुआ था और फिर उनका इंतकाल हो गया था। नहीं बेटा, ये गलत बात है। सालार ने उनका कत्ल नहीं किया, उनका वक्त का वो वक्त मुकर्रर था, बस तुम्हारी गुमशुदगी का बहाना बन गई। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। कहकर उन्होंने ठंडी सांस भरी थी कि वो दोबारा बोली, और जहाँ तक बात नफ़रत की है ना, तो ये बेटा, ये जो निकाह होता है ना, वो सिर्फ़ कागज़ात पर दस्तखत कर देने में या फिर 3 मरतबा कबूल है बोल देने तक महदूद नहीं होता। इस रिश्ते में बड़ी ताकत होती है, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक बहुत ही काबिल एहतराम और काबिल मोहब्बत रिश्ता होता है। अल्लाह इस रिश्ते में मोहब्बत और एहतराम खुद ही डाल देता है। तुम भी सब्र करो, अल्लाह तुम्हारे दिल में भी उसकी मोहब्बत डाल देगा। माहिन हुनूस सर झुकाए बैठी थी, आंसू अब भी उसके गालों पे बह रहे थे। बुआ ने उसकी तरफ देखा। माही बच्चे, इधर आओ मेरे पास। उन्होंने अपनी बाहें फैलाई, उसे अपने पास बुलाया। माहिन फ़ौरन आगे बढ़कर उनके गले लग गई और हिचकियों से रोने लगी। कभी कभार ना ज़िंदगी में हमें ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत पड़ती है, जिनकी बातें बहुत पुरअसर होती है, जिनके लफ्ज़ हमें अंधेरे में रोशनी की किरण दिखाते हैं, वो जो हमें ये एहसास दिलाते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सब बराबर ही, सब बुरा ही बुरा नहीं, कुछ अच्छा भी है जिससे हम मुंह फेर लेते हैं। और ऐसे लोग ना किस्मत से मिलते हैं, और वो ये लोग नहीं होते जिन्हें हम बॉयफ्रेंड कहते हैं। नहीं, हरगिज़ नहीं, वो तो सिर्फ धोखा होता है, फ़रेब होता है जो हम खुद को दिए हुए रहते हैं, अपने से जुड़े रिश्ते को दे रहे होते। बेटा, तुम मेरी एक बात मानोगी? बुआ उसे गले लगाए उसे पास बहुत प्यार से बोली। जी कहे। अपना दिल साफ कर लो सालार की तरफ से, ज़िंदगी बहुत थोड़ी है, उसे यूँ नफ़रतों में ज़ाय मत करो माही। माहिन ने उसे सर्द आह भरी। बुआ, अगर मैं उसे माफ़ भी कर दूँ, अपना दिल भी अगर उसकी तरफ से साफ़ कर लूँ,
تو بھی کچھ نہیں ہوگا، وہ مجھے انتقاماً لایا، اس کو مجھ میں ذرا برابر بھی دلچسپی نہیں۔ ماہین آنسو صاف کرتی دھیمے سے بولی، پھر وہی بات، دلوں میں محبت ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے، تم بس اپنی سی کوشش کرو، تمہاری وجہ سے محبت و خلوص اس کا دل تمہاری طرف موڑیں گی انشاءاللہ۔ ان پر یقین لہجہ اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گیا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اچھا یا برا گزر ہی جاتا ہے۔ سالار کو گئے ہوئے 3 ہفتے اور گزر چکے تھے، اور ان گزرے دنوں میں ماہین نے زندگی کے بہت سے ڈھنگ سیکھے تھے، اور اس سب میں بوا کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ وہ اب نماز پڑھنا بھی شروع کر چکی تھی۔ ماہین کے لیے یہ سب بہت مشکل تھا، کیونکہ اس نے قرآن پاک میں آدھا پڑھا تھا، اور وہ بھی بچپن میں، جو کہ وہ اب بھول چکی تھی۔ ان گزرے دنوں میں اس نے اپنے دل کو بھی سالار کے لیے بدل لیا تھا۔ ماہین نماز پڑھ کر کچن میں آئی تو بوا رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ بوا کیا بنا رہی ہے آپ؟ بیٹے ابھی تو کچھ بنانا شروع نہیں کیا، تم بتاؤ کیا بناؤں؟ بوا ایک کام کرے، پاستا بنا لے۔ چلو ٹھیک ہے، تم بیٹھو میں بنا دیتی ہوں۔ بوا ماہین کو بیٹھنے کا کہہ کر کیبنٹ سے پاستا نکالنے لگی، پھر فریج سے سبزی نکال کر کاٹنے لگی۔ لائے بوا میں سبزی کاٹ دوں؟ ارے نہیں بیٹو آرام سے، میں کر لوں گی، کہہ کر وہ دوبارہ کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ وہ بھی چپ ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ کھانے سے فارغ ہو کر عشاء کی نماز پڑھنے کمرے میں جا چکی تھی۔ 1 مہینے بعد وہ گھر آیا تھا۔ چپ چاپ دروازہ کھول کر اپنے روم میں داخل ہوا۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے جھٹکا لگا، کوئی لڑکی تھی، نماز پڑھ رہی تھی۔ منٹ کے 1000ویں سیکنڈ میں اسے یاد آیا ماہین، جسے وہ 1 مہینے پہلے یہاں بند کر گیا تھا، لیکن وہ نماز پر وہ اس کمرے میں تھی۔ بہت سے خیالات اس کے دماغ میں آئے تھے۔ ماہین نے سلام پھیر کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کہ اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ منہ پھیرا، اس شخص پر نظر پڑی جس کے لیے اس کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ لمحے بھر کو وہ ساکت ہوئی تھی، وہ سالار مصطفیٰ تھا جس کی محبت اللہ نے ماہین ذوالفقار کے دل میں ڈالنا شروع کر دی تھی۔ اوہ کیا بات ہے، مس ماہین ذوالفقار نماز پڑھ رہی ہے؟ انٹریسٹنگ، لیکن پتہ ہے کیا؟ وہ چند قدم چلتا اس کے پاس آیا، تمہارے یہ ڈرامے مجھ پر نہیں چلنے والے، میں تمہاری اصلیت سے اچھی طرح واقف ہوں۔ سالار مصطفیٰ تم جیسوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، تو برائے مہربانی اس طرح کے ڈراموں پر اپنا وقت اور انرجی ضائع مت کرو۔ دھیمی آواز اور سخت تاثرات سے قہر واپس جانے لگا، پھر کچھ خیال آنے پر مڑا، اور یہ تم اس کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ دوسرے کمرے میں جاؤ، مجھے آرام کرنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ ماہین اٹھی، جائے نماز طے کر کے شیلف پہ رکھتی بیڈ کے پاس آ کھڑی ہوئی، سالار سے مخاطب ہوئی۔ پہلی بات یہ کہ مس ماہین ذوالفقار نہیں، ماہین سالار، تم میری کتنی اصلیت سے واقف ہو، کتنی سے نہیں، آئی ڈونٹ کیئر۔ اور رہی بات نماز کی، تو یہ میرے اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، سو تم اس بارے میں کچھ نہ ہی بولو تو بہتر ہے۔ اس کا لہجہ دھیما مگر سخت تھا۔ آنکھوں کے رستے آنسو باہر نکلنے کو بےتاب تھے جس پر اس نے بند باندھ رکھے تھے۔ اور ہاں، اس کمرے میں میں اپنے شوق سے موجود نہیں ہوں، دوسرے کمرے میں بوا سوتی ہے تو یہاں رہنا میری مجبوری ہے، کہہ کر وہ چلی گئی۔ اور وہ سوچنے لگا، کیا واقعی وہ بدل گئی؟ کچن میں جا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی، یہ شخص مجھ سے کبھی محبت نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں۔ سلیب پر مکہ بنا کر مارتی وہ دبا دبا چلائی تھی، پھر فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس نے اس لمحے اللہ سے بہت شکوے کیے تھے۔ ماہین کو یوں گھٹنوں میں سر دیے روتے ہوئے کافی وقت بیت چکا تھا کہ اسے کھٹکے کی آواز آئی۔ ماہین نے سر اوپر اٹھایا تو سامنے وہ تھا، سالار مصطفیٰ، فریج سے پانی کی بوتل نکال رہا تھا۔ وہ اٹھی اور اندر جانے لگی کہ اس کو رک جانا پڑا۔ رو رہی ہو؟ ویسے یہ آنسو نہ سنبھال کر رکھو، آگے بہت رونا ہے۔ وہ اس کے اور اس کی باتوں کو اگنور کر کے جانے لگی۔ وہ پھر بولا، رکو۔ وہ رک گئی پر مڑی نہیں۔
وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ کل تیار رہنا اور اپنا سامان پیک کر لینا، ہم اور یہاں نہیں رہیں گے اب۔ وہ چونکی۔ پھر کہاں جائیں گے ہم؟ اس کے پوچھنے پر وہ چند قدم چلتا اس کے قریب ہوا۔ نہ ہی میں نے تمہیں حق دیا ہے تم کوئی سوال پوچھو، نہ ہی میں تمہارا جواب دوں۔ وہ بولا تو اس کا لہجہ سرد تھا کہ کہہ کر وہ جا چکا تھا اور وہ سن کھڑی رہ گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ وہیں رکھی چیئر پہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ یا اللہ، ابھی اور کتنے امتحان باقی ہے۔ لفظوں میں بے بسی نمایاں تھی۔ مت پوچھ یار، پتہ نہیں کس کتے نے بابا کو بتایا اس کے بارے میں۔ اب ان کو اپنی ریپوٹیشن کی فکر لگی ہے۔ اگلی صبح جب وہ نہا کر نکلی تو سالار بیڈ پر آڑا ترچھا لیٹا، لیپ ٹاپ کھولے، کانوں میں ہینڈ فری لگائے کسی سے بات کرنے میں مگن تھا۔ اس کے دل نے ایک بیٹ محسوس کی۔ دل پل بھر کو رکا تھا۔ آج وہ اسے بہت الگ لگا تھا، یا شاید اس کی نظر بدل گئی تھی۔ اس کی نظروں میں استحقاق آ گیا تھا۔ اس کے دل نے بے اختیاری اللہ سے اسے محبت مانگی تھی، چاہت مانگی تھی، اس کا دل مانگا تھا، اس کا دل کو چرا لینے کی چاہ کی تھی۔ وہ بات کرنے میں مگن تھا۔ وہ چپ چاپ دوپٹہ اٹھاتی باہر آئی۔ اب نکاح کر ہی لیا ہے تو گھر میں بھی لاؤ، دماغ خراب کر دیا ہے۔ اب میں نے ان سے ان کی بہو بنانے کے لیے تھوڑی نکاح کیا تھا۔ وہ نکاح صرف بدلہ تھا اور کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ باہر صوفے پہ بیٹھی وہ سب سن رہی تھی۔ اتنی حد تک، اتنی بے عزتی، یہ شخص یہ سوچتا ہے میرے بارے میں، اور میں کیا سوچنے لگی ہوں اس کے بارے میں۔ آنسو بے اختیار ہی بہنے لگے تھے گالوں میں۔ اندر سے آواز اب بھی آ رہی تھی، نہیں یار، بابا کا پریشر بڑھ رہا ہے، کل لے کے جا رہا ہوں اسے۔ موم تو بہت زیادہ ناراض ہے، لیکن خیر ان کا اپنا اتنا مسئلہ نہیں، وہ تو مان جائیں گی، لیکن ڈیڈ کا کیا کروں؟ خیر دیکھو اب کیا ہوتا ہے۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا تھا۔ وہ دوبارہ بولا، نہیں یار، پہلے میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ جان چھڑاؤں اس مصیبت سے۔ اس کا جملہ ادھورا رہ گیا کیونکہ ماہین اس کا موبائل اس سے چھین کر دور پھینک چکی تھی۔ سالار نے ایک نظر اپنے موبائل کو دیکھا جو دیوار سے ٹکرا کر گرنے سے پہلے اللہ کو پیارا ہو چکا تھا، اور دوسری نظر اس کے جو سامنے خوخوار تیور لیے کھڑی تھی۔ مصیبت کسے کہا تم نے؟ ہاں، اور تم خود کو کیا سمجھتے ہو؟ میں مری نہیں جا رہی تمہارے ساتھ رہنے کو، اور نہیں تم سے محبت کرتی ہوں، تم جانے تو دو۔ ابھی نہ جانے پاؤ آخری جملہ کہتے وہ زبان لڑکھڑائی تھی، دل کا چور زبان پر آیا۔ آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، پر سامنے بیٹھے دشمنان جان پر کوئی اثر نہیں تھا۔ دیکھو، میں ابھی کسی بحث میں نہیں پڑنا چاہتا، بہت تھکا ہوا ہوں، سونے دو، تیار ہو جانا، شام تک نکلیں گے۔ بنا اس کی طرف دیکھے کہتا سونے کے لیے لیٹنے لگا۔ انتہا تھی بے نیازی کی۔ سنو۔ وہ پلٹ کر جانے لگی تو اس نے آواز دی۔ وہ پلٹی، دونوں کی نظریں ملی۔ پل بھر کو کچھ تھما تھا۔ ہاں، وہ سالار کا دل تھا جو تھما تھا۔ ان بھیگی بھیگی آنکھوں میں وہ ڈوبا تھا، ان شکوہ کرتی نگاہوں میں کچھ تو ایسا تھا جو اس کو اسیر کر گیا تھا۔ لمحے بھر کا حادثہ تھا، ٹرانس ٹوٹا اور اس کا ہوش واپس آیا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے نظریں پھیر لی۔ ماہین کو بھی ہوش آیا، وہ گڑبڑائی تھی۔ جاتے ہوئے دروازہ بند کرتی جانا۔ بولنا کچھ تھا، بول کچھ گیا۔ وہ چپ چاپ دروازہ بند کر کے باہر نکل گئی اور پیچھے وہ اس دروازے کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ کچن میں پہنچی تو بوا ناشتہ بنا رہی تھی۔ السلام علیکم۔ ماہین نے سلام کیا اور ڈائننگ ٹیبل پر چیئر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ وعلیکم السلام، تمہارے لیے ناشتہ بنا رہی ہوں، بیٹھو۔ شاباش۔ بوا نے فرائیڈ انڈا نکالتے ہوئے کہا۔ اس نے کچھ جواب نہیں دیا۔ بوا نے ٹیبل پر ناشتہ لگایا، چیئر نکال کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ اتنی اداس کیوں ہو؟ بوا نے اس کو طرف دیکھ کر بولا۔ سالار آیا ہوا ہے، ماہین نیچے دیکھے دیکھے بتایا۔ بوا نے سرد آہ بھری۔ پتہ ہے، اس کی آواز آئی تھی مجھے۔ ماہین نے جھٹکے سے سر اٹھایا، یعنی وہ سب کچھ سن چکی تھی۔ آنسو ایک بار پھر آنکھوں کے راستے باہر آئے تھے۔ بیٹا پریشان نہ ہو، اللہ ہے نا۔ نہیں بوا، میں صبر کر چکی ہوں، محبت تو وہ مجھ سے کر نہیں سکتا۔ تنگ آ کر کسی نہ کسی دن مجھے چھوڑ دے گا، پھر میں آزاد ہو جاؤں گی، بس میں اسی خوشی میں ہوں۔
مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں، وہ کہہ کر آنسو پوچھنے لگی۔ بوا نے تعصب سے اسے دیکھا۔ تم جسے صبر کہہ رہی ہو یہ صبر نہیں ہوتا، آنسو بہانا، ماتم کرنا، شکوے کرنا، ہار مان جانا یہ صبر نہیں ہوتا، یہ مایوسی ہوتی ہے، اور مایوسی کفر ہے۔ صبر اللہ کے دیے گئے پر راضی ہو جانا اور اس پر دل سے مطمئن ہو جانا ہوتا ہے، بوا اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ بوا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بیٹا صبر کرنا آسان نہیں ہوتا، بالکل بھی نہیں، لیکن صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، وہ کہہ رہی تھی اور وہ سن رہی تھی۔ شام کے 5 بج رہے تھے، وہ جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ بوا بھی اپنے بیگ کے ساتھ آئی۔ چلو بیٹا، اللہ حافظ، اللہ تم دونوں کو شاد و آباد رکھے، تم دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دے، آمین۔ بوا ماہین کو گلے لگائے دھیمی آواز میں دعائیں دے رہی تھی۔ وہ چونکی، پیچھے ہوئی۔ ایک سیکنڈ، آپ بھی تو ہمارے ساتھ جا رہی ہیں نا پھر؟ ماہین نے ایک نظر بوا کو دیکھا اور پیچھے مڑ کر سالار کو دیکھا جو صوفے پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا۔ بوا جا رہی ہے نا ہمارے ساتھ؟ اس نے سالار کو دیکھتے ہوئے ایک بار پھر پوچھا تھا۔ نہیں، بوا حماد کے یہاں جائیں گی، موبائل میں مصروف وہ کہتا اٹھ کھڑا ہوا اور باہر نکلنے لگا۔ لیکن کیوں؟ بوا ہمارے ساتھ بھی تو جا سکتی ہے نا؟ نہیں، نہیں جا سکتی، وہاں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھ کر چلا گیا تھا۔ بیٹا کوئی بات نہیں، تم ملنے آ جایا کرنا، ویسے بھی حماد صاحب سالار صاحب کے دوست ہے۔ سالار کے جانے کے بعد بوا ماہین کو دلاسا دیتے ہوئے بولی۔ بوا دیکھا آپ نے کیسے منہ موڑ کر چلا گیا، کبھی کبھار تو میرا دل کرتا ہے اسے اٹھا کر الٹا پٹک دوں۔ ماہین دانت پیستے ہوئے بولی۔ بری باتیں ایسے نہیں کہتے، اب چلو جلدی، صاحب انتظار کر رہے ہوں گے، کہہ کر وہ اسے لیے باہر کی طرف چل دی۔ بوا کو حماد کی طرف چھوڑ کر اب وہ لوگ مصطفیٰ مینشن جا رہے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ کیا اب اسے سالار کے گھر والوں کی نفرت بھی سہنی پڑے گی؟ ماہین انہی سوچ میں تھی کہ گاڑی مصطفیٰ مینشن کے آگے رکی۔ چلو، یہ کہہ کر سالار اترا اور گاڑی کی چابی گارڈ کو دے کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ماہین بھی اتر کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ مصطفیٰ مینشن بنگلہ نہیں، محل تھا، مطلب کہ وہ ابھی بھی لان میں کھڑی تھی، لیکن وہ لان نہیں، کسی بادشاہ کے محل کا باغیچہ لگ رہا تھا۔ شام کا منظر اسے اور حسین بنا رہا تھا، اتنا حسین کہ بیان سے باہر۔ وہ ہمت کرتی اندر کی طرف بڑھی تو دروازہ بند تھا۔ کافی دفعہ ناک کرنے کے بعد اس نے ہمت کر کے دروازے پر زور ڈالا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ وہ اندر چلتی چلی گئی۔ ابھی وہ آگے بڑھ رہی تھی کہ کوئی خاتون اس کی طرف چلتی ہوئی آئی۔ آؤ آؤ بیٹا، میں تمہیں ہی لینے آ رہی تھی۔ پاس آتے ہی اسے گلے لگایا اور اسے لیے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ مصطفیٰ مینشن باہر سے جتنا شاندار تھا، اندر سے اس سے بھی دگنا تھا، اس لیے لاؤنج میں آ گئی تھی۔ وہاں بہت سے لوگ جمع تھے، ماہین کے ہم عمر لڑکے لڑکیاں اور چند خواتین و حضرات تھے۔ انہوں نے اسے صوفے پہ بٹھایا، اس کے برابر بیٹھ گئی۔ کیسی ہو؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا تمہارے بارے میں کچھ، لیکن جیسے ہی پتہ چلا میں سالار کے پیچھے پڑ گئی، تمہیں فوراً لے آئے۔ وہ بولتی ہی چلی جا رہی تھی۔ وہ دیکھنے میں بہت ہی ڈیسنٹ پرسنالٹی کی تھی، اتنے دھیمے اور پیار سے بول رہی تھی کہ ماہین کو بے اختیار اپنی ماما یاد آ گئی۔ کچھ یاد آنے پر وہ دوبارہ بولے، ارے میں نے تو تمہیں اس سب کا تعارف تو کرایا ہی نہیں، میں سالار کی ماما، یہ سالار کے بابا، یہ سالار کی پھپھو، یہ پھوپھا، یہ چاچو، یہ چاچی ہے۔ وہ باری باری سب کا تعارف کراتی گئی اور سب سے سلام دعائیں لیتی گئی۔ سب بہت اچھے سے ملے سالار کی چاچی کے علاوہ۔ اب رہی بچہ پارٹی، تو یہ تمہیں اپنا تعارف بعد میں خود ہی کروا دیں گی۔ بالکل مامی، ہم اپنا تعارف خود ہی اچھے سے کرا دیں گے۔ بچہ پارٹی میں سے ایک لڑکی چہک کر بولی، ابھی تم تھکی ہوئی ہوں گی، تم جا کر آرام کرو اوپر اپنے روم میں، چاہو شاباش، سالار بھی وہیں ہے۔
وہ کھڑی ہوئی پر راستہ تو اسے ہی پتہ ہی نہیں تھا اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی کہ بچہ پارٹی میں سے وہی پیاری سی لڑکی کھڑی ہوئی۔ مامی میں بھابھی کو روم کی تک چھوڑا کر آتی ہوں، اس نے کہا اور ماہین کا ہاتھ پکڑ کر اسے لیے اوپر جانے لگی، مگر پیچھے دو حاسد نگاہیں مسلسل اس پر لگی ہوئی تھی۔ بھابھی میں آپ کا نام پوچھ سکتی ہوں؟ ماہین نے ہلکی اسمائل کے ساتھ دھیمے سے کہا۔ نائس نیم، بائی دا وے میرا نام وجیہ ہے، لیکن سب کہتے ویج ہے۔ آخری جملہ منہ بنا کر بولا گیا۔ ویج، یہ کیا نام ہے؟ ماہین کو بے اختیار ہنسی آئی تھی۔ رہنے دے اور زیادہ مت ہنسے، یہاں آپ کو سب کے ہی ایسے ہی نیک نیم سننے کو ملیں گے، اور یہ سب آپ کے شوہر نامدار کا کیا دھرا ہے۔ باتوں ہی باتوں میں وہ لوگ کمرے کے دروازے تک پہنچ گئے۔ کب آپ جائے آرام کرے، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو مجھے بلا جھجک کہہ سکتی ہو، مسکرا کر کہتی وہ چلی گئی تھی۔ ماہین دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ سالار بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، وہ بھی فریش لیٹ گئی، لیکن نیند تو اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کی سوچ اس کے گھر اور گھر کے لوگوں میں ہی الجھی ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ نیند کی وادیوں میں جا چکی تھی۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے میرے ساتھ؟ مہوش چلائی تھی، بیٹا صبر کرو، مجھے خود بھی نہیں پتا کچھ اس بارے میں بھابھی سے بات کرتی ہوں۔ وہ سالار کی چاچی تھی۔ ماما، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تائی اماں ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ اس گھر میں سب جانتے سالار صرف اور صرف میرا ہے۔ تایا ابو نے تو خود بات کی تھی نا ڈیڈ سے، تو پھر وہ کیسے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں اس لڑکی کو؟ اس نے دروازے پر ہاتھ مارا تھا جو نیچے گر کر چکنا چور ہو گئے۔ اس لڑکی کو سالار کی زندگی سے جانا ہوگا، کیونکہ اس کی سالار کی زندگی میں کوئی جگہ نہیں۔ سالار کی زندگی پہ صرف اور صرف مہوش کا حق ہے۔ اس کا لہجہ اس کی ماں کو بھی ڈرا گیا تھا۔ آگے کی کہانی اگلی قسط میں۔ تب تک کے لیے خوش رہے، خوشیاں بانٹے